ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ اب وہ گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے اور میں اپنی زندگی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جھرنا مجھے اپنے اور کرنل کی جو روایات سنا رہی تھی اس میں وہ کہاں تک حق بجانب تھی اور کرنل کس حد تک قصوروار تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر میں بہرحال ایک خوبصورت ناگن کے اندھے انتقام کا شکار ہو چکا تھا۔ میں جانے کے ارادے سے کمرے سے نکل کر اوپر آیا تو وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آئی۔ میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مسکرا کر کہا، تمہیں ایک دوستانہ مشورہ دے رہی ہوں، بخاری کی کسی بات سے انکار مت کرنا، وہ بڑا خطرناک اور سازشی طبیعت کا مالک ہے۔ تم ابھی اناڑی ہو، اس کی چالوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ آپ کے مشورے کا شکریہ، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ میرے طنز کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے بولی، میں محسوس کر رہی ہوں کہ اس وقت میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے یاد کر لینا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں جواب دینے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی سے باہر آ گیا۔ جو طوفان آ کر گزر چکا تھا اس کے بارے میں سوچنا فضول تھا، لیکن ایک تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ پھونک پھونک کا قدم اٹھانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ راستے بھر میں اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بناتا رہا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی کرنل کی کوٹھی کی سمت رخ نہیں کروں گا۔ بخاری کے ضمن میں نے محتاط رویہ اختیار کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاتھ میں قسمت کی لکیروں کا جال ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی باریکیوں کو بڑے بڑے ماہر دست شناس بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہیں سے کہیں کوئی سقم ضرور رہ جاتا ہے۔ میری قسمت میں کیا لکھا تھا، آگے چل کر حالات کیا پیش آنے والے تھے، میں بھی ان سب سے بے خبر ہی تھا۔ دوسرے روز دفتر گیا تو میرے دل میں ایک خیال رہ رہ کر سر ابھار رہا تھا، اگر جھرنا اور بخاری کے درمیان گہرے تعلقات تھے تو پھر ممکن ہے بخاری کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہو کہ میں اپنی سطح سے گر چکا ہوں۔ ایک شبہ یہ بھی میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا کہ عین ممکن ہے بخاری کے ایما پر ہی جھرنا نے مجھے شکار کرنے کا پروگرام مرتب کیا ہو۔ فون لگنے کے بعد جھرنا کی پہلی کال آنا، اسے مجھے کرنل کی طرف سے کھانے پر مدعو کرنا اور خاص طور پر جو جوس اور نشہ آور چیز پلانا، یہ تمام باتیں میرے شبے کی تصدیق کر رہی تھیں کہ جو کچھ ہوا اس میں کسی نہ کسی زاویے سے جھرنا اور بخاری کی ملی بھگت شامل ہے۔ مجھے رخصت کرتے وقت اس نے کہا بھی تھا کہ بخاری کی کسی بات سے انکار مت کرنا۔ جھرنا سے پیشتر یہ بات مجھے سروش نے بھی دبی زبان میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ بخاری کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا سے بھی ہے۔ وہ خطرناک لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ آئے شکار کو آسانی سے فرار کا موقع نہیں دیتے۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو بخاری پہلے سے میرا منتظر تھا۔ اس نے جن معنی خیز نظروں سے میرا استقبال کیا، اس نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی
کہ اسے جھرنا سے میری ملاقات کا علم ہو چکا ہے، لیکن اس نے دفتر میں مجھے کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ دفتری مصروفیات ختم ہونے کے بعد جب میں اس کی کار میں بیٹھ کر علاقے میں گشت کر رہا تھا، اس وقت بخاری نے گفتگو کا رخ بدل کر سنجیدگی سے پوچھا، اپنی پوسٹنگ کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ باس جب مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا۔ تم نئے آدمی ہو، ابھی مقامی افسران سے زیادہ گھلے ملے نہیں ہو، اس لیے باس کا خیال ہے کہ تمہیں کوئی پوسٹنگ دی جائے، لیکن تم شاید واقف ہوں گے کہ کسی پرائز پوسٹنگ کے لیے تمہیں قبل از وقت کچھ معاہدے بھی کرنے ہوں گے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے معصومیت سے دریافت کیا، معاہدے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تم باس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، بخاری نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے اور باس کے درمیان جو معاملات طے ہوں گے اس کی بھنک کسی اور کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تمہیں باس کی مرضی پر چلنا ہوگا۔ تم کبھی باس کا کوئی حکم ٹالنے کی غلطی نہیں کرو گے۔ ایک بات اور بتا دوں، بخاری نے بات جاری رکھی، باس کسی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ڈیلنگ نہیں رکھتا۔ تمہیں میرے ساتھ اٹیچ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے مڈل مین کی خدمات انجام دینا ہوں گی۔ میں بخاری کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن قبل اس نے کہا تھا کہ میری پوسٹنگ کے سلسلے میں باس کو یا اسے کوئی جلدی نہیں، اور اب از خود جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے میرا آخری فیصلہ سننا چاہتا تھا۔ کیا ہم کھل کر صاف صاف لفظوں میں بات نہیں کر سکتے؟ میں نے سنبھل کر کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بات کھل کر اور بے دھڑک ہو۔ بخاری پہلو بدل کر بولا، میں نے تمہارے لیے جس پوسٹنگ کے بارے میں غور کیا ہے وہاں کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی پرانا گھاگ اور تجربے کار آفیسر ہو تو 40-50 ہزار سے زیادہ بھی کما سکتا ہے، لیکن میں تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ بخاری ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بے حد سنجیدگی سے فیصلہ کن لہجے میں بولا، تمہیں ہر ماہ 60,000 روپے میرے ذریعے باس کی خدمت میں پیش کرنے ہوں گے۔ تم آج مجھے گرین سگنل دو، کل تمہارے آرڈر ہو جائیں گے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے رقم آپ کو دینا ہوگی؟ میں نے سوچ کر کہا، میرا مطلب یہ ہے، کیا میرے اور باس کے درمیان بات نہیں ہو سکتی؟ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ابھی نہیں۔ بخاری معنی خیز انداز میں مسکرایا، تمہیں کم از کم 1 سال تک یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم وفادار ہو، اس کے بعد ہی وہ تم سے براہ راست کوئی معاملات طے کرنے کے بارے میں غور کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ ایمانداری سے اور قانون کی حدود میں رہ کر کرتا ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ پٹنہ کی بات اور تھی میرے دوست، یہ ڈھاکہ ہے، یہاں قانون سے زیادہ باس کا حکم چلتا ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ایسی صورت میں آپ سے ایک ہی درخواست کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ اس نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ میری تعیناتی کا آرڈر کسی ایسی جگہ کے کرا دیں جہاں میں کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے محفوظ رہ سکوں۔ میں نے کھل کر اپنا اندیہ بیان کیا تو بخاری بل کھا کر رہ گیا، پھر تھوڑے توقف کے بعد خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میرا مشورہ ہے کہ تم ایمانداری کا بھوت اپنے ذہن سے نکال دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اگر میں آپ کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دوں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی حماقت کرو گے۔ بخاری کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ یہی سمجھ لیں، میں نے بدستور خشک آواز میں کہا۔ جواب میں بخاری نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ میری حماقت پر دل کھول کر قہقہہ لگانا چاہتا ہو۔ اس کے انداز میں تکبر تھا، خود اعتمادی تھی،
ایک طرح کا چیلنج بھی تھا جسے میں اس وقت پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ کچھ دیر تک وہ میرے بارے میں سوچتا رہا، پھر بولا، میں کوشش کروں گا کہ باس تمہارے سلسلے میں کوئی نرم رویہ اختیار کرے، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ باس آپ کی کسی بات سے انکار بھی نہیں کرے گا۔ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایسی ہی کوئی بات کہو گے۔ بخاری نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے باس سے پہلے ہی اس خیال کا اظہار کر دیا تھا کہ تم ٹیڑھی کھیر ہو۔ تمہاری پرسنل فائل دیکھنے کے بعد خود باس نے بھی یہی کہا تھا کہ تم پر ایمانداری کا جو بہت سوار ہے وہ آسانی سے نہیں اترے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بخاری بھی کچھ دیر خاموش رہا، پھر موضوع بدل کر بولا، کل رات تم کرنل سے ملے تھے؟ میں اس کی کوٹھی پر گیا ضرور تھا، لیکن کرنل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کسمسا کر جواب دیا، کیا مطلب؟ بخاری نے مجھے مشتبہ نظروں سے گھورا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کرنل گھر پر نہیں تھا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جھرنا نے مجھے بتایا تھا کہ اسے اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا پڑ گیا تھا۔ تم کوٹھی پر کتنی دیر رکے تھے؟ بخاری نے مجھے کریدنے کی کوشش کی۔ میں ڈنر کے بعد واپس آیا تھا۔ جھرنا نے تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ بخاری نے ایک اور زاویے سے مجھے ٹٹولنا چاہا۔ جب کرنل سرے سے تھا ہی نہیں تو وہ مجھے روک کر کیا کرتی؟ میں نے بدستور سنجیدگی اختیار رکھی تو وہ کچھ توقف سے بولا، ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، جھرنا سے جتنا دور رہ سکو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ کسی ناگن سے زیادہ خطرناک اور زہریلی ہے، بخاری نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے کاٹے کا منتر شاید کرنل کے پاس بھی نہیں ہے، جو وہ ابھی تک اسے بھگت رہا ہے۔ میں نے بخاری کے جملے کو خاص طور پر محسوس کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہ بھی جھرنا کے ہاتھوں کسی تلخ تجربے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ممکن ہے اس کی کوئی دکھتی رگ جھرنا کے ہاتھ آ گئی ہو۔ شاید اسی لیے جھرنا نے کوٹھی سے رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہا تھا، اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو میں اس کی خدمت حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ خیال رد کرنا پڑا کہ جھرنا اور میرے تعلقات کا علم اسے ہو چکا ہوگا۔ کچھ دیر میرے اور بخاری کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کرنل کے موجود نہ ہونے والی بات سن کر وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ضرور کوئی ایسی بات چبھ رہی تھی جس کا تعلق جھرنا کی ذات سے تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ جھرنا نے کسی مشکل میں میرے کام آنے والی جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ اس روز بخاری نے علاقے میں میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ حسب معمول مجھے اپارٹمنٹ کے نیچے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے روز بھی دفتر میں میری اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اتفاقیہ رخصت پر ہے۔ میں دفتر میں وقت گزار کر واپس آ گیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بخاری اس روز چھٹی پر ہونا بھی خالی از علت نہیں ہو سکتا، مگر میں نے اس پر زیادہ دھیان دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شام کو چائے پینے کے بعد میں اپنی مختصر سی بالکنی میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ میں کتاب میز پر رکھ کر فون سننے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کال یا تو بخاری کی ہوگی یا پھر جھرنا کی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری جانب سے جو آواز ابھری اسے سن کر میں چکرا گیا۔ وہ آواز جوگی سیتا رام کے سوا کسی اور کی نہیں تھی، جس کے وجود کو میں خواب کا ایک خیال کردار سمجھ کر نظر انداز کر چکا تھا۔ کون ہو تم؟
میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ اتنی جلدی بھول گیا مورکھ، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اس کی گمبھیر آواز سنسناتی ہوئی میرے کانوں میں گونجی۔ تم شاید… ہاں، میں وہی جوگی سیتا رام بول رہا ہوں جسے تو سپنا سمجھ کر بھلا چکا تھا، پرنتو ایک بات گرا سے اچھی طرح باندھ لے، اب تو میری مٹھی میں آ چکا ہے۔ دھرتی کی کوئی شکتی اب تجھے میرے چرنوں پر سر جھکانے سے نہیں روک سکتی۔ تجھے گرو کے سوا کوئی دوسرا منشیہ شرن نہیں دے گا۔ تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو سیتا رام، میں نے تل ملا کر کہا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کسی کافر کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اب بھی دھرم کا دعویٰ کر رہا ہے بڑبولے، اس نے گہرے طنز سے کہا۔ ایک سندر ناری کی چٹی چمڑی دیکھ کر اس کے شریر میں گلے گلے ڈوب گیا، پھر بھی مسلمان ہونے کی ہانک رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، تیرا دھرم بہت جلد بھرشٹ ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس دن تیری بدھی میں میری بات نہیں آئی تھی۔ اب بھی سمے تیرے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ مکتی چاہتا ہے تو میرے ساتھ سمجھوتا کر لے، نہیں تو اپنے کیے کی سزا سارا جیون بھوگتا رہے گا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے دل پر جبر کر کے پوچھا۔ پھر آئیں بائیں بکنے لگا اپرادھی۔ رسی جل گئی، راکھ ہو گئی، پرنتو بل ابھی تک نہیں نکلا۔ جوگی سیتا رام نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ گند میں ڈوب گیا، پھر بھی اجلے من کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک دھوکہ تھا، فریب تھا۔ میں نے خود اپنی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ انسان نشے میں ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب بھی نشے میں دھت ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے مورکھ۔ تو نہیں جانتا کہ جوگی سیتا رام کتنی مہان شکتی کا مالک ہے۔ اس نے سرد آواز میں کہا۔ تو جسے سوم رس سمجھ رہا ہے وہ بھی میرا چمتکار تھا۔ وہ سندری بھی نہیں جانتی تھی کہ اگلے سمے کیا ہونے والا ہے، پرنتو ہوا وہی جو میں نے چاہا۔ میری بات یاد کر، میں نے تجھ سے کہا تھا یہ دنیا ایک گورکھ دھندا ہے۔ منشیہ نہیں جانتا کہ اس کے بھوشیہ میں کیا لکھا ہے، لیکن جو دنیا تیاگ دیتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے جاپ میں دھونی رما کر مست ہو جاتے ہیں، وہ من کا بھید بھی جان لیتے ہیں۔ مہاپروشوں کے لیے فاصلوں کی کوئی قید نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں دھرتی کے بھیتر چھپے خزانے بھی کھوج لیتی ہیں۔ منشیہ تو موری میں رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ کمزور، لاچار اور بے بس ہوتا ہے۔ سن رہا ہے مورکھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کمزور لہجے میں اس سے پیچھا چھڑانے کی خاطر کوشش کی۔ میرے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر اونچا اڑنے لگا۔ سیتا رام سے دامن چھڑانے کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، یہی سمجھ لو، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ابھی میں نے تجھے ایک ہی جھٹکا دیا ہے، وہ زہر خند سے بولا۔ ایک ناری نے تیرا سارا گھمنڈ اپنے چرنوں تلے رون ڈالا۔ تیرے دھرم کرم کی باتیں بھی دھری کی دھری رہ گئیں۔ تو آکاش کی بلندیوں پر اڑنے کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تجھے ایک سندری کے جال میں الجھا کر تیرا سارا مان توڑ دیا۔ کیا اب بھی تو میرا کہا نہیں مانے گا؟ زبردستی کے سودے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں جھنجلا گیا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے مورکھ، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دھرتی پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس بار اس نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا
وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو کر گزرنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ تم مجھ سے کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں تیری ساری کٹھنائیاں دور کر دوں گا، تو کیول میرا ایک کہا مان لے، پرنتو تو نے میری بات نہیں مانی۔ اس کارن میں نے تیرا دھرم برشت کرنے کے لیے جھرنا کے سندر شریر کو چنا تھا۔ اب سمے تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب تجھے ہر حال میں میرے اشاروں پر چلنا ہوگا، میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس کے لہجے میں تکبر تھا، فرعونیت تھی۔ اب ڈگڈگی میرے ہاتھ میں ہے، ڈور کا دوسرا کونا تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب سمجھوتے کی بات تجھے شوبھا نہیں دیتی۔ کیا تم نے صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے مجھے فون کیا تھا؟ بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، جوگی سیتا رام نے ٹھوس آواز میں کہا۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی اپائے سوچ رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب تجھے میرے چرنوں پر ناک رگڑ کر مجھ سے سہایتا کی بھکشا مانگنی پڑے گی۔ میں تجھے بتاؤں گا اپرادھی کے کسی مہان جوگی کا اپمان کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں نے تجھے آکاش کی بلندیوں پر لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب تو سدا دھرتی پر ہی ایڑیاں رگڑتا پھرے گا۔ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، میں نے تلملا کر جواب دیا۔ اس کی بےہودہ بکواس میری رگوں میں دوڑتے خون کی حدت اور گردش تیز کر رہی تھی۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو جو مجھے اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کر دو۔ پھر سوچ لے، میں ترس کھا کر تجھے سوچنے کا ایک آخری موقع اور دے رہا ہوں۔ اس نے خطرناک انداز میں جواب دیا۔ یہ موقع بھی کھو دیا تو پھر تجھے کبھی مکتی نہیں ملے گی، سارا جیون بھٹکتا رہے گا۔ میرے کہنے سے ایک بار آنکھیں کھول لے، میں تجھے کندن بنا دوں گا، تو جو چاہے گا وہ پا لے گا۔ دھرتی کی ساری سندریاں تیری باہوں میں مچلنے کو اپنے لیے ایک مان سمجھیں گی۔ بخاری اور رحیم دین جیسے منشیہ بھی تیرے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر گھومنا اپنے لیے عزت سمجھیں گے۔ تو جو من میں سوچے گا وہ اوشیہ پورا ہوگا، پرنتو تو نے اگر آتی لکشمی کو ٹھوکر مار دی تو پھر اس دھرتی پر تجھے جوگی سیتا رام کی مرضی کے بغیر کہیں سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے خشک لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم جو مرضی آئے کرتے رہو، لیکن اب دوبارہ مجھے فون کرنے کی غلطی مت کرنا۔ بہت اونچے سروں میں بول رہا ہے مصلح، آج بول لے، لیکن کل تجھے معلوم ہو جائے گا تو نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ سیتا رام نے اپنا جملہ مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ میرا ذہن بھٹکنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جوگی سیتا رام کون تھا، کیوں میرے وجود کے ساتھ جونک کی مانند چمٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ کیا اس نے جھرنا والی بات کی تفصیل سنانے کے بعد مجھے حیران ضرور کر دیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سیتا رام نے مجھے جو دھمکی دی ہے وہ اسے عملی جامہ پہنانے سے گریز نہیں کرے گا، لیکن میرا ذہن اس کی بے سروپا باتوں کی نفی کر رہا تھا۔ بچوں کی کہانیوں کی بات اور ہے، جس میں خمیدہ ناک والا کوئی جادوگر کسی بچے کو اپنی لکڑی سنگھا کر اپنا متی اور فرما بردار بنا لیتا ہے۔ الف لیلہ کی داستان بھی من گڑت ہے۔ جادوئی انگوٹھی اور کراماتی چراغ بھی محض انسانی ذہن کی اختراع کہے جا سکتے ہیں۔ پھونک مار کر کسی جیتے جاگتے انسان کو پتھر کا مجسمہ بنا دینا شعبدے بازی اور نظر بندی کا کمال تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ بھی نہیں تھا جو آسانی سے کسی لادین کے اشارے پر کپڑے اتار کر ناچنے لگتا۔
جھرنا کی زلفوں کا شکار ہو جانا مشروب میں کسی نشہ-آور شے کی آمیزش کے علاوہ میری فطری کمزوری بھی ہو سکتی تھی، اور یہاں تصویروں اور ایک جیتی جاگتی برہنہ عورت کے جن حالات اور جس ماحول میں میرے اعصاب کو بے قابو کر دیا تھا، وہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی گمراہ کر سکتے تھے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روئے زمین پر انسان ہی وہ سب سے کمزور مخلوق ہے جو سب سے پہلے بہک جاتا ہے، تکلیف کی شدتوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، خواہشات کا غلام بن کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کمزور لمحہ، ایک ذرا سی بھول اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیتی ہے، پھر وہ تمام زندگی اپنے کیے کی سزا بھگتنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی شیطان کے ورغلانے میں آ کر بہک گیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور بندہ بشر ہوتا تو شاید وہ بھی لڑکھڑا جاتا۔ جھرنا نے مجھے بتایا تھا کہ کرنل کی بہت ساری کمزوریاں اور منہ بولتے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں، جس کے سبب کرنل اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھے، لیکن میری کوئی ایسی کمزوری کسی جوگی سیتارام کے پاس نہیں تھی کہ میں اس کی باتوں پر سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ ہو جاتا۔ عین ممکن تھا بخاری کی طرح سیتارام کوئی جوگی بھی جھرنا کی بے باکیوں کا شکار ہو گیا ہو، اور جھرنا نے جو ایک شخص کی زبردستی کا انتقام تمام مردوں سے لینے پر آمادہ تھی، جوگی سیتارام کو بھی میرے بہک جانے کی کہانی سنا دی ہو، لیکن محض اتنی سی بات پر میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن خاصی دیر تک الجھتا رہا۔ میں مختلف پہلوؤں پر حالات پر غور کرتا رہا۔ میں نے سیتارام کو اس کی باتوں سے تنگ آ کر دھتکار ضرور دیا تھا، لیکن بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیتارام نے خواب میں آ کر قبل از وقت اس بات کی پیشن گوئی کس طرح کر دی تھی کہ میں اپنے مذہب سے بھٹک کر غلط راستوں پر لگ جاؤں گا۔ جھرنا سے اس کے مراسم کی بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ بخاری اور رحیم دین کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ اسے میری زندگی کے حالات کا علم کس طرح ہوا؟ کون تھا وہ؟ صرف میری ہی ذات کا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اس نے اس بات کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا تو وہ مجھے در در بھٹکنے پر مجبور کر دے گا؟ رات کو کھانے کی میز پر بھی میں انہی خیالوں سے الجھ رہا تھا جب جلیل نے میری کیفیت محسوس کرتے ہوئے دبی زبان میں پوچھا، صاحب میرا خیال ہے ادھر ڈھاکہ میں آپ کا دل نہیں لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر آپ شام سے چپ چپ کیوں ہیں؟ دفتر کے کچھ معاملات الجھ گئے ہیں، تم نہیں سمجھو گے، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں صاحب، لیکن میرا باپ کہا کرتا تھا کہ دوسرے کی ملازمت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا کوئی کام کرے، 2 وقت کے بجائے 1 وقت روکھی سوکھی کھائے اور لمبی تان کر سوئے۔ جلیل نے کہا، آپ اپنا کوئی کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ تم نے یہاں کبھی کسی جوگی سیتارام کا نام سنا ہے؟ میں جلیل کی بات کاٹ کر غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھا۔ نہیں صاحب، یہ نام میں نے آج پہلی بار سنا ہے، لیکن آپ کو کوئی جوگی سیتارام کیسے یاد آ گیا؟ یوں ہی، میں نے اس کا نام دفتر میں کسی سے سنا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے زیادہ بڑے اور سمجھدار ہیں صاحب، لیکن میں آپ کو کسی سادھو، جوگی، پنڈت یا پجاری سے ملنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جلیل نے بڑی اپنائیت سے مجھے اپنی معلومات سے آگاہ کرنا چاہا۔ ہمارے دیش کا جادو تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہ پجاری لوگ
زیادہ دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ ان کا بھید بھاؤ جاننا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ یہ شیطانی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، اوپر سے سیدھے سادے اور معصوم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ ان کے کانٹے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ادھر ڈھاکہ میں زیادہ نہیں ہوتے، لیکن سندربن اور کلکتہ کی طرف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیا ڈھاکہ میں کوئی مندر وغیرہ نہیں ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بہت سارے ہیں صاحب، ادھر ہندوؤں کی تعداد بھی بہت ہے، لیکن وہ ہم سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جلیل کچھ دیر خاموش رہا، پھر دبی زبان میں بولا، صاحب آپ کسی جوگی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ آپ کا نمک کھاتا ہوں صاحب، آپ کے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو پھر کس کے لیے فکر مند ہوں گا؟ اس نے بڑی محبت سے پھر رازداری سے بولا، کیا آپ کو کسی دشمن کے خلاف کچھ ایسا ویسا کرانا ہے؟ فرض کر لو کوئی ایسی ہی بات ہے تو؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا۔ جادو ٹونا کرنے والے تو ادھر بہت ہیں، پر کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن میں دعا کروں گا صاحب کہ آپ کو اگر کہیں قسمت سے ننگا ملنگ نظر آ جائے تو پھر آپ کو کسی جوگی یا پنڈت پجاری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ننگا ملنگ؟ میں نے حیرت سے جلیل کو گھورا، یہ کون ہے؟ میں نے نہیں دیکھا صاحب، لیکن سب یہی کہتے ہیں وہ خدا کا بہت نیک بندہ ہے، جس کے لیے اس کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ کیسی باتیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ اوپر والے کا کوئی خاص بندہ ہے جو بھٹکے ہوں کو راہ دکھاتا ہے۔ جلیل نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ڈھاکہ میں بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی خوش نصیب کو نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ میں نے یہی سنا ہے صاحب کہ وہ کبھی صرف ایک لنگوٹی میں اور کبھی بالکل ننگا گھومتا پھرتا ہے، پاگلوں کی طرح قہقہے لگاتا ہے، 1 ٹکا مانگتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، مگر وہ کسی قسمت والے ہی کو نظر آتا ہے، سب لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ جلیل کی بات سن کر مجھے وہ ننگا اور خپتی بوڑھا فقیر یاد آ گیا جو پہلے روز دفتر جاتے وقت مجھے راستے میں ملا تھا۔ وہ بھی دیوانہ وار قہقہے بلند کر رہا تھا، لیکن دوسروں نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید وہ میرے علاوہ جلیل کے بیان کے مطابق کسی اور کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر 1 ٹکے کی فرمائش کی تھی۔ اس نے کہا تھا، سیدھے ہاتھ سے ٹکا نکال کر دے، پھر جدھر سے آیا ہے ادھر ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جا، آگے بھونچال کھڑا ہے۔ میں نے اسے 1 کے بجائے 2 ٹکے دیے تو وہ دیوانوں کی طرح قہقہے لگا کر بولا، کنگلا خیرات بانٹ رہا ہے۔ بوڑھے دیوانے کا خیال ابھرا تو میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی۔ جلیل یقیناً اسی ننگے ملنگ کی بات کر رہا تھا جو قسمت سے مجھے نظر آیا، پھر مجھے واپسی کا مشورہ دے کر اپنی راہ ہو لیا۔ شاید وہی اللہ کا محبوب بندہ تھا جو میری رہنمائی کرنے کے لیے سامنے آ گیا تھا۔ وہ جانتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا پیش آنے والا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ آگے بھونچال کھڑا ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے اشاروں میں مجھے واپسی کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں خدا کے اس نیک بندے کا اشارہ نہ سمجھ سکا، اور اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ دیوانے کی صدائیں میرے پورے وجود میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہی تھیں۔
جلیل نے کسی ننگے ملنگ کی بات نہ کی ہوتی تو شاید مجھے اس کی یاد بھی دوبارہ کبھی نہ آتی۔ اور اب میں سوچ رہا تھا کاش میں نے اس فقیر کی اصلیت جان لی ہوتی اور اس کے مشورے پر واپس پٹنہ لوٹ گیا ہوتا تو شاید آج مجھے یہ داستان رقم کرنے کی نوبت کبھی پیش نہ آتی۔